خاور گھمن صاحب، یہ ہم نے انٹرویو دیکھا، ظاہر ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، آپ کے رابطے بھی ہوں گے. یہ اچانک کئی لوگ سامنے آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب، پھر اس کے بعد علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ اچانک آئے ہیں. کیا چینج کیا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران کہ اب حالات ان کو سازگار لگ رہے ہیں؟ واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں، دو زاویوں سے آپ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے اسلام آباد کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف بحثیت پارٹی اپنے آپ کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا، اور آن گراؤنڈ ایک بندہ جو اگر حلقے کی سیاست کرتا ہے اس کو بڑا واضح ہے کہ اگر میں نے واپس حلقے میں جانا ہے تو اس وقت ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ کوشش میں ہے کہ میں واپس پارٹی کے اندر آ جائے. اور دوسری جو بات چل رہی ہے کہ ایز ایف جو اس وقت موجودہ عہدیدار ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر ایک سازش کے تحت جو ہے سارے کا سارا یہ بیانیہ بنا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز ایف پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس وقت ظاہر ہے آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کے کیسز چل رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے مزید آپ کو سختی کا سامنا ہو، لہٰذا یہ جو ہے بددلی آپس میں پیدا کی جائے اور یہ گروپنگ کا تاثر دیا جائے. لیکن جو بات ابھی آپ نے کی نا، وہ تھوڑی دیر پہلے جو فواد چودھری صاحب نے بات کی، ویسے بات وہی سچ ہے کہ پارٹی اس وقت جیل کے اندر موجود ہے. اور کل جب بیرسٹر گور صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو ہے بانی پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر دیں گے کہ جی فواد چودھری صاحب، زیدی صاحب یا کوئی بھی جو ہے وہ اسماعیل صاحب ہے اور دوسرے تیسرے جو پارٹی چھوڑ کے گئے تھے بحال سے مجبوری گئے تھے یا ان کو چھڑوایا گیا تھا، اگر خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں یا ان کی سابقہ پارٹی کے لیے جو خدمات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ان کو مجبوری تھی اور یہ پارٹی چھوڑنے سے پہلے میرے ساتھ ان کی جو پیغام لیکن ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. خاور ابھی فیصلہ ہوا نہیں، لیکن جس طرح منظر عام پر آ کر فواد چودھری کہہ رہے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نہیں ہوں پی ٹی آئی تو میں ہوں، تو یہ تو پھر پارٹی کے اندر تو بڑے گروپنگ ہے. اس کا مطلب کہیں سنتے ہیں ہم کوئی کمیٹی بن گئی ہے جس نے گو ہیڈ دے دیا ہے. کل حامد خان ایک انٹرویو میں گئے تھے ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے جو پرانے لوگوں کو واپس لانے کے لیے بنائی جانی تھی. نہیں، کل وہ ایک پارٹی کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی ہے، ایسی کمیٹی ایسا نہیں بنی. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا آپ کو یہ معاملہ نظر آ رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے جی پاکستان تحریک انصاف ایز ایف کی جی بالکل اس وقت لڑائی جھگڑے کا شکار ہے، انتہائی گروپنگ کا شکار ہے. وہ ایک ہی دفعہ جب فرض کریں ایک موقع ابھی آج وہاں پہ کیس چل رہا ہے، شاید وہاں پہ میڈیا کے ساتھ بات ہوگی تو وہ ان کا بیان آ جائے گا پانی پی ٹی آئی کا، وہ بتا دیں گے، گائیڈ لائن دے دیں گے. تو یہ صرف یہ سارے لڑائی جھگڑے ایک بیان کی مار ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک کویسچن جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا وہ یہی تھا کہ وہ جو مجبوری اس وقت تھی، کیا آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجبوری اب دور ہو گئی ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسی مجبوریاں بھی دور نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مجبوریاں دور ہو چکی ہوتی تو وہ میاں اسلم اقبال ہے جن کو نامینیٹ کیا ہوا پنجاب کے اندر ایز اے لیڈر اپوزیشن، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، حماد اظہر انڈر گراؤنڈ ہے، باقی ان کے جو لوگ ہیں مراد سعید اور باقی سارے کافی ان کے سینئر لیڈران ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہیں. تو وہ یہ جو تاثر ہے کہ مجبوریاں دور ہو گئی ہیں وہ ایسا لگ نہیں رہا. میں نے جس طرح کیا کہ فرض کریں میں فواد چودھری صاحب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب جیل کے اندر رہے ہیں اور اس وقت جو کچھ ہوا وہ ان کی اگر سائڈ کی سٹوری سنیں تو ظاہر ہے وہ بھی پورے کو 6 مہینے جیل کے اندر رہے ہیں. جو صحبتیں انہوں نے بھی برداشت کی ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ٹویٹر سے کسی نے ٹویٹ کر دیا کہ جائیں پارٹنگ مائی ویز ود عمران خان، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں وہ ہو گیا کہ میں نے چھوڑ دیا، میں کسی پارٹی کے اندر نہیں گیا. تو دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہیں، کچھ ایسی چلیں یہ تو ایک انڈیویجول کیس ہو گیا نا، باقیوں نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا. نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں صرف کہ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کی ہوں گی بڑی کہانی ہے کہ کس کو کس وجہ سے چھوڑنا پڑا، کس کی کیا مجبوری تھی. اگین یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، اس کو حل ہونے میں بالکل کوئی دیر نہیں لگی. وہ صرف ایک انٹریکشن
بانی پی ٹی آئی کا میڈیا کے ساتھ ہو جائے گا، یا پھر وہ ظاہر ہے اگر بیل کا معاملہ چلتا ہے وہ باہر آ جائیں گے. آپ دیکھیے گا سارے ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے. ہاں اگر عمران خان، رات سوال بھی ہوا، اگر عمران خان بانی پی ٹی آئی یہ چاہتا ہے کہ جناب اللہ فواد چودھری میرا پارٹی کا ایسا نہیں ہوں گے، تو پھر فواد چودھری صاحب بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے برخلاف تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہ سکتے. لہٰذا بیرسٹر گوہر جو کہ موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر بانی پی ٹی آئی فیصلہ کر دیں گے جی یہ لوگ پارٹی کے اندر واپس. اچھا لیکن اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ چلیں بحالت مجبوری سے ہی اس وقت کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی، ان کا میٹر اپنی جگہ، لیکن جو لوگ اس وقت سامنے آئے اور انہوں نے پارٹی کو سنبھالا جس بھی طریقے سے، ظاہر ہے کہ ان کی مینجمنٹ پہ سوال ہو سکتے ہیں لیکن وہ پارٹی کے ساتھ موجود رہے، تو ان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے گا آپ کی نظر میں؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے صدیق صاحب کہ ایک کوئی بھی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک شخص جس نے جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ میں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ جو بھی ظاہر ہے کمیٹی بنے گی اور پارٹی کو کمیٹی بنانی پڑے گی اور اکراس دا بورڈ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص جس نے مار کھائی ہے اور جس نے نہ کوئی ٹویٹ کیا ہے نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کسی اپنی مجبوری کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اس نے اپنا کاروبار بھی تباہ کروایا ہے، اپنا گھر بھی توڑوایا ہے، اس کی چادر چار دیواری بھی پامال ہوئی ہے. آپ اس کو بھی ایک ہی اس لائن کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے کہ ایک شخص جس نے آرام سے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد سائڈ پہ بیٹھ گیا، اپنا سکون کے ساتھ اس کا کاروبار بھی چلتا رہا اور اس کی زندگی بھی بڑے آرام سے چلتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا میں واپس پارٹی کے اندر آ جاتا ہوں. فیصلہ ظاہر ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بدقسمتی یہی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی، جو فیصلہ تو ظاہر ہے ہر پارٹی کے اندر ایک فرد واحد میں کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ چونکہ بانی پی ٹی آئی ہیں وہ خود اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں کروایا، خود باہر کر رہے تھے، تو وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پہلے یہ تاثر تھا کہ ان کو سیاست آتی نہیں ہے، تو سیاست اگر ایک شخص جیل میں بیٹھ کے بھی الیکشن جیت سکتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا جس انداز سے الیکشن ہوا، تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ پارٹی کے حوالے سے. لیکن ایک میں اپنا اس کے اوپر ذاتی ضرور میں تجزیہ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہاں پہ آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر آئیں. اگر فرض کریں کسی نے اس وقت مجبوری میں یا ڈر اور خوف سے پارٹی چھوڑی تھی اور وہ واپس آنا چاہتا ہے، آپ اس کو شاید وہ ذمہ داری بے شک نہ دیں جو ماضی میں تھی، لیکن پارٹی میں لوگوں کو واپس آنے سے روکنا نہیں چاہیے. سیاست اسی کا نام ہوتا ہے. چلیں یہ تو پارٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا فیصلہ ہونا ہے. تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے، اور یہ وہ معاملات ہیں جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی زیادہ عجیب کنفیوژن ہے.